مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی قوم کے، اپنی دھرتی کے، اپنے ملک کے جو غریب طبقہ ہے جس میں ہم سب شامل ہیں اور جن مسائل سے ہم سب دوچار ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ سے دوستوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں سب کو معلوم ہیں، خیال ان کی باتوں کی طرف نہیں جاتا ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے اندر ایک انرجی پیدا کریں، شعور پیدا کریں، ایک حقوق کے بارے میں احساس پیدا کریں اور ان کو احساس دلائیں۔ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے حقوق کے بارے میں آپ کو خود لڑنا ہے۔ کوئی آ کے آپ کا حق آپ کے گھر میں لا کے آپ کو تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ مسئلے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں کبھی بھی کسی غریب کا مسئلہ سالوں میں بھی حل نہیں ہوتا۔ پوری ایک نسل پیشی بھگتتی ہے، دوسری نسل میں جا کے کہیں تصفیہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، یا آخر تک ہار کر دو فریق آپس میں صلح کرتے ہیں۔ یہاں ایک ٹینشن کا معاملہ ہوتا ہے، راتوں کو عدالتیں لگتی ہیں اور کمال کی بات ہے ساری پارٹیاں اس میں متفق ہوتی ہیں، تینوں بڑی پارٹیاں، اور اس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ اور غریب کسی بھی دروازے پہ جائے، کہیں بھی جائے، اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا، اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے تمام انسانیت کے حقوق، بلکہ تمام شہریوں کے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ریاست کا فرض بنتا ہے اور حکمرانوں کا فرض بنتا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس لیے وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں کہ عوام کو انصاف ان کے دہلیز پر فراہم کریں۔ اور ان کے صحت کے مسائل ہیں، تعلیم، تین بنیادی چیزیں ہر انسان کا بنیادی حق ہیں: تعلیم کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ اور انصاف کا مسئلہ۔ یہاں انصاف کو بھی خریدنا پڑتا ہے، انصاف حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ایک مجرم کی طرح بار بار آنا جانا پڑتا ہے اور سالوں تک اور پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں۔ یہ اسی طرح یہاں غریبوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے آگے جانے کا کوئی مواقع نہیں ہے، ان کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے اور ان کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے اور ان کی غربت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ صحت ہے، بیمار ہو جائے، غریبوں کا کوئی پرسہانہ حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے اور ان کو جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سب ہماری اپنی سستی کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنے حقوق کو جانا نہیں۔ دیکھیں، گرے ہوئے کو کوئی نہیں اٹھاتا، تبصرے کرتے ہیں، اور زندوں کو کندھا نہیں دیا جاتا۔ زندے اپنے پاؤں پہ چلا کرتے ہیں، وہ تو جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کندھے کے انتظار میں رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کندھا نہیں ملے گا۔ آپ یقین جانیے گا، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں چہرے تبدیل ہوتے ہیں، خاندان وہی رہتے ہیں۔ یہ تینوں پارٹیاں ہم ان کے لیے کٹ مر رہے ہیں، اور ابھی آج ہی انتخابات ہوئے ہیں، کیسے انتخابات ہو گئے، کیا نتائج آگے ہمارا آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات انتخابات ہوتے نہیں، سلیکشن ہوتا ہے، چھوٹے موٹے انتخابات ہوتے ہیں، جیسے کراچی میں بھی ہو گئے، اس میں توقعات کیا آتی ہیں، نتائج کیا آ گئے، اب خود دیکھیں۔ اور یہ تین بڑی پارٹیاں جو ہیں، ہمارا سسٹم ایسے منجمد کیا ہوا ہے، اتنا ہائیجیک کیا ہوا ہے اور ہائیبرڈ نظام بنایا گیا ہے کہ حکومت کوئی بھی آئے وہی خاندان حکومت میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے پارٹیوں میں اپنے افراد کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ بھانجے ایک پارٹی میں ہے، پی پی میں ہے، بھتیجا نون میں ہے، اور چچا جو ہے تحریک انصاف میں ہے، اور ماموں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں ہے، اور تایا جو ہے وہ پولیس میں ہے، اور اداروں میں ہے، ایف آئی اے میں ہے، آگے پیچھے۔ آپ اگر ڈیٹا نکالیں گے، یہ جتنے بھی ایلیٹ کلاس ہے، بڑے پوسٹوں پر جتنے لوگ ہیں، یہ سب ان کے رشتہ دار ہیں۔ ہمارا آپ کا کوئی نہیں۔ یقین جانیے، پاکستانی بڑی پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی غریب کی پارٹی نہیں ہے۔ ہم بلا وجہ آپس میں لڑتے ہیں، حقوق چھینے جاتے ہیں، حقوق کوئی تشتری میں رکھ کے پیش نہیں کرتا۔ جو قومیں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ رہتی ہیں، باخبر رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس شکل میں ہو رہا ہے، اور کس انداز میں ہو رہا ہے، کس اینگل سے ہو رہا ہے، اور کون ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے،
کون شعبہ بازی دکھا رہا ہے؟ جو قومیں ان تمام چیزوں میں نظر رکھتی ہیں، شعور رکھتی ہیں، باخبر رہتی ہیں، وہ قومیں نقصان سے بچا کرتی ہیں۔ ان قوموں کے بچوں کا مستقبل اچھا ہوتا ہے اور ان کا مستقبل محفوظ اور سیکور ہوتا ہے۔ غریب کا دن کبھی نہیں آیا، غریب کے دن کبھی نہیں بدلے، اور وجہ ہم خود ہیں۔ آج تک تو آپ کے پاس زبان نہیں تھی اور ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، ہمارے آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم یک آواز ہوں، ہماری آواز ایک ہو، اور ہم ایک مومنٹم کریٹ کریں، ایک ماحول بنائیں اور ایک شعور بیدار کریں۔ ہم سب اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور اپنی ذمہ داری اس میں پوری کریں، قوم کو بیدار کریں، ان میں انرجی پیدا کریں، ایک جذبہ پیدا کریں، ان کو اس سطح پہ شعور دے دیں کہ کوئی سیاسی آدمی ان کو بیوقوف نہیں بنا سکے۔ ان سے بات کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے کہ میں جس فرد سے بات کر رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ باشعور ہے، سمجھدار ہے۔ ہمارے اندر شعور کی کمی نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں ہمارے سے کیا کھیل ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سوال کے جواب نہیں ڈھونڈتے کہ ہمارا حق کون ہمیں دے گا۔ اپنا حق خود لڑنا پڑتا ہے۔ حق من و سلوا کی طرح ملا نہیں کرتا، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے رات دن ایک کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے حق ملتا ہے۔ تو ہمیں بھی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور اس قوم کے مستقبل ابھرتے ہوئے نوجوانوں، یہ قوم کا مستقبل تمہارا ہاتھ میں ہے، تمہارا مستقبل میں تمہارا ہاتھ میں ہے۔ میرا تو آپ کو پیغام یہ ہے، ان پارٹیوں کی وجہ سے تم آپس میں تقسیم مت ہو جاؤ، آپ سب ایک ہو کر غریب کے حق کے لیے آپ جدوجہد کریں، ایک آواز بنیں، ایک ٹرین چلائیں، ایک مہم چلائیں، ایک شعور بیدار کریں۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم استعمال کر کے آپ ایک ماحول بنائیں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں، اتنا پریشر پیدا کریں کہ یہ جتنے بھی حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنا پریشر پیدا کریں کہ جنہوں نے قرضے معاف کرائیں وہ خود آگے ٹی وی میں اعلان کریں میں واپس کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیں نا اب قوم کس حالت میں ہے، اور ان بڑوں کے پاس، ان کے پاس کتنی ہیوی گاڑیاں ہیں، وہ کتنا پیٹرول پھونکتی ہیں۔ اب دیکھیں اس قوم کے کسی ایلیٹ کلاس میں کسی ایک انسان کے اندر اتنی غیرت نہیں، اتنا شعور نہیں کہ وہ بولے میں مقروض قوم، بھکاری قوم کا نمائندہ ہوں، میں ان کے ٹیکس پہ پل رہا ہوں، میں چھوٹی گاڑی میں بھی، کرولا گاڑی میں بھی تو سفر کر سکتا ہوں، میں آلٹو میں بھی تو سفر کر سکتا ہوں، میں کلٹس میں بھی سفر کر سکتا ہوں، لیکن ان کو جو ہے نا ویگو اور پجارو کے بغیر اس سے کم پہ ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور کتنا پیٹرول یہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ان کے پروٹوکول دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، قوم کے مستقبل کے معماروں، قوم کا مستقبل کا نقشہ تمہارے ہاتھ میں ہے میرے بچوں۔ تم نوجوان طبقہ، ٹین ایجر طبقہ، آپ اپنے شعور کو اجاگر کریں۔